ناظرین، اکثر نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں خواب دیکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر نوجوانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ رات میں سو جاتے ہیں، سحر میں اٹھ جاتے ہیں، آف ٹائم اٹھنا ہوتا ہے اور جلدی سو جاتے ہیں، اور صبح جب ہوتا ہے انسان، اور وہ بھی نوجوان غیر شادی شدہ، تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ احتلام ہو گیا، پہلے تو یہ ڈر کہ روزہ رہا یا نہیں رہا، دوسرا یہ کہ اب میں کروں کیا، اگر نہانے جاؤں تو گھر میں کیا کہوں، مطلب اب نہانا بھی ہے تو گھر میں بتانا پڑے کہ مجھے نہانا ہے۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بندے کی اپنی چوائس ہے، جب چاہے نہا لے، اور شرعی ضرورتوں کے تحت تو انسان جب چاہے نہا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اور طہارت، پاکیزگی تو اسلام کا ایسا شعار ہے کہ مسلمان جہاں بھی بستے تھے ان چیزوں سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو اسپین کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کی حکومت ہٹنے کے بعد جو اسپین کا بادشاہ بنا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس پر کئی الزامات لگے جس کی وجہ کر اسے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ پہلا الزام یہ تھا اس پر کہ وہ مسلمان کی طرح روز نہاتا ہے، کیونکہ عیسائی روز نہیں نہاتے، اتوار کے اتوار نہاتے ہیں، مہینے کے مہینے نہاتے ہیں۔ ان کی عورتیں حیض سے حیض نہاتی تھیں اور مسلمان روز نہاتے تھے۔ پہلا الزام یہی تھا کہ روز نہاتا ہے مسلمانوں کی طرح، اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی، جو یورپ کے اندر تھی، وہ حکومت تھی ترکی حکومت، عثمانی خلافت۔ عثمانی خلافت جہاں ہوگی عثمانی حمام نہ ہو، ترکش باتھ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ترکش بات تو اتنے مشہور ہیں دنیا میں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بے حیائی داخل ہو چکی ہے۔ آج کل کے لوگ برہنہ نہاتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز نکال دی جائے تو ترکش بات کیا ہوتے تھے، جہاں ترکی حکومت تھی ہر کونے پر۔ جتنے طہارت خانے آج کنٹریز میں نہیں ملتے، اتنے وہاں پر حمام بناتے تھے، حمام، جہاں آپ جاؤ، اپنے کپڑے اتارو اور نہاؤ۔ گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت، مساج کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو جڑی بوٹی، کسی کو پانی میں نہانا ہے، کسی کو خاص لکوڈ کے پانی میں نہانا ہے، کسی کو تیل میں نہانا ہے، کسی کو فلاں میں نہانا ہے۔ ترکش بات مطلب آج بھی ایک لگژری ہے جسے ترکی حمام بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان تھی صفائی ستھرائی، پھر کیوں آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے؟ آپ کا بچہ اگر نہا رہا ہے تو یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ طہارت کا معاملہ ہے۔ گھر والوں کو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بچہ ہے، نہانا چاہ رہا ہے، نہا لے، اس کی مرضی ہے۔ یہ سب کہنا کہ کیوں نہا رہا ہے، ابھی تو نہایا تھا، کل تو نہایا تھا، اگر پانی کا مسئلہ ہے تو کہا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے پچھلے دنوں مجھ سے سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا سحر کے بعد، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس نے کہا میں نے تو اس دن پورے دن نماز ہی نہیں پڑھی، اور میں نے دوسرے دن غسل کیا، وہ بھی گھر والوں سے چھپ کے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا گھر میں کیا کہتا اگر گھر والے پوچھتے تو۔ میں نے کہا بہت سمپل ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، گھر والوں کو تو نہیں معلوم نا۔ جس طرح آپ کو دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو آپ اپنے ابو کو کہتے ہو دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ اتنا بتاتے ہو کہ اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا، یہ تو نہیں بتاتے نا کہ کہاں کہاں جانے والا ہوں، کیسے کیسے جانے والا ہوں، کیا کیا ہونے والا ہے، A to Z سب تو نہیں بتاتے نا۔ اتنے پیسے خرچ کیے، بس جا رہا ہوں اتنا ہی بتاتے ہو نا، اور گھر والے پوچھتے بھی نہیں، بڑے کہتے ہیں بچے ہیں چلو جانے دو۔ اسی طرح جب دنیا کے لیے یہ سب کر سکتے ہو تو دین کے لیے بھی کر سکتے ہو، اتنا کہہ دو کہ بس نہانا تھا۔ زیادہ پوچھ گچھ ہو تو احتراماً کہو کہ بھائی خارش ہو رہی تھی، کھجلی ہو رہی تھی، کچھ بھی ایسا ویسا کہہ کر نہا لو اگر احتلام ہو جائے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا اب انسان سو گیا، خواب دیکھا، خواب سے اٹھ گیا، شہوت والا خواب تھا، لگا کہ احتلام ہو گیا ہوگا، لیکن جب اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا، منی خارج نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف خواب میں دیکھنے سے نہیں ہوتا، منی کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی، منی، ودی خود سے اگر نکل جائے تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ ان سے نہیں ٹوٹتا۔ اور جہاں تک ودی اور مزی کا تعلق ہے تو جو منی کے علاوہ نکلتا ہے، یہ اگر خود سے نکل جائے
تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منی کے علاوہ جو دوسری چیزیں نکلتی ہیں، سوچنے سے یا جان بوجھ کر کرنے سے بھی نکلیں گی، تو اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ روزہ کمزور ہوگا، گناہ ملے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ منی سے ہی ٹوٹے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ بھی جان بوجھ کر کرے تو، انجانے میں، بغیر سوچے سمجھے، خواب کے ذریعے، احتلام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اگر نکلتا ہے تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف غسل لے لیں اور پاک ہو جائیں۔